گل از رخطا مختا نازک بدنی را بدن کہتا نا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے جو سمت میں مختلف ہوتا ہے. تو عمل آپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو خوبصورتی کے ساتھ لکھ سکیں. یہ آپ کا عمل ہے. تو رد عمل کیا ہوگا؟ یہ حسن آپ کی ذات میں پیدا ہوگا. ہر جزا احسان یہ احسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا فیضان اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے اور بہت کمال ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی خطاطی کرتے ہیں تو آپ کی خطاطی کرنے کے سبب یہ حسن آپ کی ذات میں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا: لوگو میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جس چیز پر مہر لگائی وہ یہ تھی
کہ اسلامی تعلیمات کو اب تا قیامت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عاقب کے لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں رکھا گیا، تو ایک تو یہی بات کہ آپ آخری نبی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خود بھی یہ فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں وہ عاقب ہوں الذی سماہ اللہ رؤوف الرحیم، کہ میں وہ نبی بن کر آیا ہوں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے رؤوف الرحیم کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہے آپ کے لیے۔ اور عاقب کس معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کی وجہ سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی نام اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے آ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ یہ وہ آیت ہے، اگر یہ آیت اللہ ہمیں دیتے تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہمیں اتنی خوشی ہوتی۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، اے عاقب، میں نے آپ کو ایسا شرف دیا ہے کہ میں نے آج کے دن اپنا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی ساری نعمتیں میں نے آپ کے لیے مکمل کر دی ہیں۔ میں نے آپ کو وہ شرف دے دیا ہے جو میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو اس لیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، وہ دین مکمل ہے۔ اس دین میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عاقب ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں، اور ہمارے پورے عالم اسلام میں، بلکہ عالم کفر میں بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ اس نام کو رکھتے ہیں اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ کہ ہمیں بھی نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امی جو خیر البشر، فروزاں ہوئی علم کی راہ گزر، تو ہے امی پر مجسم شہر علم و آگہی، تاجدار انبیاء ختم نبوت کا نگیں۔ عقبہ کے جو مصدر ہے، یعنی یہ جو روٹ ورڈ ہے عقبہ مادہ، اس سے ہی عقاب کا لفظ بھی بنتا ہے جو کہ پکڑ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شدید العقاب ہے، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بھلا کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اسی رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ لوگوں کو اس کے عقاب سے بچائیں، اس کے سخت پکڑ سے بچنے کا راستہ دکھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کی کہ وہ لوگوں کو بچائیں اس بات سے کہ وہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ اور آپ نے خود بھی یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہی میں نہیں پڑو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ غیروں